Date is 22nd July 2020. Day is Wednesday, class 10th, lecture 16th. Auzubillahi minash-shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Chapter 4, Population, Society and Culture of Pakistan, page number 108 to 1014. SLOs to know about growth and distribution of population in Pakistan. So students, what we finished previous, we have to finished previous in chapter number 1, and now we move on chapter number 8. The name of chapter number 8 is Population, Society and Culture of Pakistan, आबादी, माशरा और पाकिस्तान की सकाफ़त. पेज नंबर for Urdu student 108 to 114, and for English student you can see in your screen page. We have to start from page number 94. So what this chapter is about? This chapter is about the population and their division of Pakistan, their society trends and the culture of Pakistan, and what are the basic features and social issues and their solutions, and what are the education condition, and what the health issues are their solutions in Pakistan. And when we move further in this chapter, we see this or understand the Pakistani culture and their traditions, and what are the regional or national languages of these, and their basic background and what they comes from. And we move on the last, I think this chapter topic name is the role of minorities in Pakistan and their social values, and this chapter is all about this. This is very easy chapter. You will enjoy to read this and to understand this. This is easiest chapter in this book and obviously important too. So I choose this second. Firstly, I choose the chapter number 1, and second one I prefer to read you all this. So let us to start, and now introduction of this chapter. Growth and distribution of population in Pakistan. पाकिस्तान में अफजाइश, आबादी और तकसीम. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अफजाइश? फॉर उर्दू स्टूडेंट्स, अफजाइश मीन्स के इंक्रीज़, के पाकिस्तान में जो आबादी और उसकी तकसीम की जो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, द शरा रेशो जो है वो जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी तकसीम. एंड दिस इज़ द ऑल अबाउट द सेंसस. हम सेंसस मीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं. अच्छा जी, अब अर्बन एरियाज़ में कितने हैं पाकिस्तान की आबादी, शहरी एरिया में कितनी हैं. यू हैव टू नो दिस वेल. ख़वातीन कितनी हैं, मर्द कितनी हैं. एंड दिस इज़ ऑल द सेंसस और सर्वे ऑफ पाकिस्तान. So in the first paragraph, Pakistan is a densely populated country. पाकिस्तान एक गुंजानाबाद मुल्क है. आबादी की गुंजानियत, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. आबादी की गुंजानियत से मुराद 1 मुरबा किलोमीटर के रकबे में औसतन कितने अफराद बसते हैं. मतलब when we do a census, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. वहाँ से हम पॉपुलेशन की गुंजानियत की जो है वो आइडिया लगा सकते हैं. और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा मुल्क है. और पहले 5 ममालिक में आपको पता होना चाहिए. नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री इज़ चीन, सेकेंड वन इज़ India, Bharat, third one is America, fourth one is Indonesia and Brazil, and we have ranked in 6th number is Pakistan. So economic survey of Pakistan 2013 to 14 के मुताबिक हम जो हैं 188.02 मिलियन हैं, और इसमें 9% सालाना की शरह में इजाफा, यानी कि एक साल में 1.95 जो % है उसमें जो है वो हम इंक्रीज़ हो रहे हैं. सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर. दिस इज़ वेरी ईजीएस्ट और
and easiest and understandable chapter when you read this. So urban population is here, rural population is here, the आबादी इतनी है, एंड एवरेज एज ऑफ फीमेल्स, मर्दों की औसत आबादी, मर्दों की जो है एवरेज एज ऑफ मेल्स. नाउ सूबों के लिहाज से आबादी की गुंजानियत, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन ऑफ प्रोविंसेस, यानी कि ये तो हमें पता है कि हमने आबादी की गुंजानियत के कितने लोग हैं, उनको हमने कैसे देखना है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग बसते हैं, उससे हमें पता चल जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. एंड द अदर थिंग इज़ व्हेन यू रीड दिस यू नो बेटर आइडिया कि इस साल हमारे इतने थे, इस साल इतने थे, और 2050 में अब हम जो है 2020 में चल रहे हैं, तो 2020 में अंदाज़न के मुताबिक जो है पाकिस्तान जो है छठे को पीछे छोड़ के 5वां कंट्री बन जाएगा, क्योंकि हम बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं. सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रिलेशन ऑफ प्रोविंसेस, अब जो है हमने देखना है कि प्रोविंसेस के लिहाज से, सूबों के लिहाज से हमारी आबादी कितनी है. सूबा पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और पाकिस्तान की आबादी का 54 यानी कि 100 में से 54% सूबा पंजाब में जो लोग हैं वो रहते हैं. सूबा पंजाब जो है आबादी के लिहाज से सबसे जो है वो बड़ा सूबा है, और 54% जो आबादी है वो सूबा पंजाब में रहती है. इसके अलावा पंजाब में आप देखिए ना कि लाहौर कितना पॉपुलेटेड कंट्री है, कितना ट्रैफिक है. रावलपिंडी इज़ टू मच ट्रैफिक, रावलपिंडी में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जो पंजाब के जितने भी शहर हैं वो इज़ टू मच पॉपुलेटेड. सो पंजाब में 1 मुरबा किलोमीटर के इलाके में औसतन 499 अफराद बसते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस देखा था, आपको बताया था कि डेंसिटी में पता चल जाता है 1 किलोमीटर में कितने अफराद बसते हैं. तो अब सूबा पंजाब में 1 मुरबा किलोमीटर में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 449 अफराद बसते हैं. सो ये तो पुराना एडिशन है, अब तो कोई ज़्यादा ही होंगे. और बलूचिस्तान में 28 फ़ी मुरबा किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में 28 अफराद, सिंध में 3118 एंड खैबर पख्तून में मुरबा किलोमीटर में 339. सो मूव ऑन. मर्दम शुमारी कहते हैं उर्दू में, एंड सेंसस वी यूज़ दिस वर्ड कि हम लोगों गिनते हैं लोगों को. सो टू डेवलप अ मीनिंगफुल एंड सक्सेसफुल प्लान फॉर एनी कंट्री, किसी मुल्क के मुतल्लिक बामकसद और कामयाब मनसूबा बंदी के लिए आबादी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के मुतल्लिक ज़रूरी क्वाइफ, मसलन कुल आबादी कितनी है, उनकी इलाकाई आबादी कितनी है, अच्छा जी सूबों की आबादी कितनी है, शहरी आबादी कितनी है, देहाती आबादी कितनी है, मतलब ये सारी चीज़ें, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने. तो ये सेंसस का बेस्ट हमारे पास जो डाटा है वो नादरा के पास है. नादरा इज़ हैविंग अ मच कलेक्टेड डाटा, जिसमें वो हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि बच्चे कितने हैं हमारे मुल्क के, बड़े कितने हैं, और दिस एंड दैट. सो हम आबादी को जो सेंसस होती हैं आबादी के इन कवाइफ को जानने के लिए कि मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, कितने तालीम याफ्ता हैं, कितने देहात में रहते हैं, तो मर्दम शुमारी करते हैं. और बरसगीर पाको हिंद में, जब बरसगीर मीन्स जब हम इंडिया के साथ थे, में पहली दफ़ा मर्दम शुमारी 1889, अंडरलाइन दिस वर्ड, इट इज़ इन फिफ्थ और फोर्थ लाइन, 1881 में जो है पहली मर्दम शुमारी की गई थी इंडो पाक में. और पाकिस्तान में 5 मरतबा मर्दम शुमारी हो चुकी है. आप इसके ईयर ऑफ सेंसस देखें और पॉपुलेशन देखें. अप्रॉक्सीमेटली 1998 में आखिरी मर्दम शुमारी की गई, 13 करोड़ 23 लाख. अब तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, टू मच. तो आपने इसको देखना है बिकॉज ये MCQs में आते हैं. नाउ मूव ऑन. द फैक्टर इफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, आबादी की तकसीम कैसे की जाती है, गुंजानियत पर असर अंदाज होने वाले अवामिल क्या है, कि कोई इलाके में इतने ज़्यादा लोग क्यों आके बसते हैं, ये चीज़ें जो है हमने देखनी है. नाउ नंबर 1 इज़ जोग्राफियाई अवामिल, कहते हैं जोग्राफिकल फैक्टर. इसमें ये होता है कि किसी इलाके की ज़मीन हमवार, नरम और ज़रख़ीज़ हो तो इसे आबाद करना आसान होता है.
کیونکہ لوگوں کو وہاں پہ بہت زیادہ وسائل جو ہیں ملتے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ ایزیلی رہ سکتے ہیں. اگر آسائشیں ہوں گی، اگر ہسپتال، اسکول اور یہ جو ساری چیزیں ہیں جو ایک بیسک ہیومن بینگ کی نیسیسٹی ہیں، اس کی نیڈ ہے، تو اگر یہ ساری چیزیں اس کو جہاں ملتی ہیں تو انسان اپنی خود کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہیں رہتا ہے. اس لیے علاقوں میں جو ہے آبادی زیادہ ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ گیس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو زیادہ علاقے ہیں جیسے مری ہو گیا یا جو اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پہ پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، یا جو بنجر جگہ ہیں، وہاں پہ آبادی زیادہ نہیں ہوتی. کیونکہ وہاں پہ وسائل نہیں ہوتے، بس لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے میدانی علاقے جن کی مٹی زرخیز اور قابل کاشت ہے، وہاں کی آبادی زیادہ گنجان ہوتی ہے، اور یہ اوبویس سی بات ہے کہ وہاں ہر انسان اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہیں رہتا ہے. ناؤ کلائمیٹ ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر جن علاقوں کی آب و ہوا اچھی ہو، وہاں انسان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے. بارشیں بر وقت ہوں تو پیداوار جو ایک اس کا فوڈ ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور خوراک بکثرت میسر آتی ہے. اس لیے ان علاقوں میں عموماً آبادی زیادہ ہوتی ہے. معدنی وسائل وہ علاقے جہاں قیمتی معدنیات پائی جاتی ہیں، کوئلہ، لوہا، گیس یا قیمتی پتھر وغیرہ، وہاں روزگار حاصل کرنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں. لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے جن سے وہ اپنا گزر بسر کر لیتے ہیں، اور اس طرح پھر آبادی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. واٹر ریسورسز، آبی ذخائر، آبی کہتے ہیں پانی کو، پانی کے جہاں پہ ہو انسان وہاں پہ بھی ذرا زیادہ بستا ہے. مثلاً بحر عرب کے ساحل پر پاکستان کا سب سے بڑا اور گنجان آباد شہر کراچی آباد ہے، اور اس کے علاوہ تجارتی اور صنعتی علاقے، ٹریڈ اینڈ انڈسٹریلائزیشن ایریاز. اس علاوہ یہاں پہ بھی صنعتی علاقے جہاں پہ لوگ تجارت کرتے ہیں، پھر وہیں پہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، وہیں پہ رہنا شروع، کیونکہ روزگار ہوتا ہے تو بچوں کو بھی تعلیم کے مواقع ملتے ہیں، تو اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں. ناؤ پولیٹیکل اینڈ سوشل کنڈیشن، اور جہاں پہ لوگ اب زیادہ سیف فیل کرتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں. تو دس از ویری اوبویس چیپٹر، آپ اگر اس کو ایک بار ریڈ کریں گے تو آپ پڑھ لیں گے. اینڈ دا رولر اینڈ اربن ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن. if you read once you understand this topic کہ رولر ایریا میں کیا ہے، اربن ایریا میں کیا ہے. اکنامک سروے کے مطابق 2013 اور 14 کا سروے ہوا تھا، اس میں پاکستان کے شہری علاقوں میں 72.50 ملین افراد آباد ہیں، جبکہ باقی دیہی علاقوں میں آباد ہیں. یعنی کہ شہری علاقوں میں 72.50 ہیں، اور جو باقی ہیں لوگ ہیں وہ جو دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں. شہری آبادی میں کیونکہ دیہاتی علاقوں کے مقابلے میں بجلی، گیس اور ٹیلی فون، اب سڑکیں، ہسپتال، تعلیم وغیرہ کی سہولتیں جو ہیں، وہ روزگار اور اوبویسلی ملتی ہیں سہولتیں، تو لوگ وہاں پہ آ کے زیادہ بستے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے چند سال میں جن شہروں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، ان میں جو ہے لاہور ہے، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، حیدرآباد، نواب شاہ، راول پنڈی اینڈ گوجرانوالا وغیرہ شامل ہیں. اور پاکستان میں کل آبادی کا قریباً 2/3 جو دیہات میں آباد ہے، اور یہ 2/3 دیہات میں آباد ہے. زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہروں میں موو آن کر چکے ہیں. Now you can see this is the table administrative unit population in 1998, rural population, urban population and average percentage of population. آپ اس کو ایک بار دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ویسے اگر آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں تو this is good. So اگر MCQs میں آ جائے تو you can easily attempt. ناؤ جینڈر وائز ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن. جیسے کہ میں نے پہلے ایک بتایا تھا کہ ہم سینسس کرتے ہی اسی لیے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ہمارے ریکارڈ میں آ جائے کہ مرد اتنے ہیں، عورتیں اتنے ہیں، بچے اتنے ہیں، تو ایزیلی ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو صنفی لحاظ سے آبادی کی تقسیم، مطلب مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں. اگر آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو بیٹر آئیڈیا ہو جائے گا کہ مرد اور عورت کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم ہے. اور 2013 اور 2014 کے مطابق مرد
کل آبادی کا قریباً 51.35 فیصد ہیں، اور خواتین کی تعداد 48.65 ہے، لیکن یہ سینسس 2013 سے 14 کی ہیں، اس میں مرد جو ہیں وہ کم ہیں، مرد جو ہیں وہ زیادہ ہیں 51%، اینڈ خواتین جو ہیں وہ 48% ہیں۔ لیکن اگر اب ہم بات کریں 2020 کی سینسس کی، تو آئی گیس اور آئی بلیو کہ جو ہے وہ عورتیں ہی زیادہ ہوں گی۔ ناؤ پاکستان میں شرح خواندگی لٹریسی ریٹ ان پاکستان، لٹریسی کہتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کو۔ تو جو یہ چیپٹر ابھی تک یہ ہم لوگ صرف اس کا انٹروڈکشن پڑھتے آ رہے ہیں، یہ اگر آپ اس کو ایک بار ریڈ کر لیں گے، بس ہائی لائٹ کریں امپورٹنٹ ٹاپک، اس کو پوائنٹس کو انڈر لائن کریں، اور یہ جسٹ ایک ریڈنگ ٹاپکس ہیں تاکہ آپ کی نالج میں آپ کو نو ہاؤ ہو اباؤٹ دا پاکستان۔ سو لٹریسی ریٹ ان پاکستان، اکنامکس سروے آف پاکستان جو 2013 اور 14 کی ہی بات ہوگی اس بک میں، کے مطابق جو پاکستان کی خواندگی یعنی کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ 60% ہیں۔ شہری آبادی میں جو ہیں وہ 76% لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور دیہی آبادی میں 51%۔ اور ایجوکیشن جو پالیسی 2009 کے تحت حکومت پاکستان کا یہ عزم تھا کہ جب 2015 میں ہم اگر کریں گے سینسس تو 86% تک ہم لوگ پہنچ جائیں گے، لیکن 2015 میں جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو مختلف جو ہیں سالانہ ترقیاتی بجٹ میں تعلیم کے لیے زیادہ بجٹ مختص کرنا، مڈل اسکولوں کو ہائی اسکول میں منتقل کرنا، سیکنڈری کا درجہ دینا، تعلیمی اداروں میں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پر بھی توجہ دینا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان سینسس سے پتہ چل جاتی ہیں۔ اور ابھی آپ ٹیبل دیکھیں تو 2013 کو اور 2014 کے مطابق چاروں صوبوں کی شرح خواندگی اس طرح ہے کہ پنجاب میں 62، اور جب ہم بات کریں اربن ایریاز میں تو 77% اور رورل ایریاز میں 55۔ تو سب سے ٹاپ پہ پنجاب جا رہا ہے لٹریسی ریٹ میں، پاپولیٹڈ ایریاز میں۔ یہ چیپٹر جو ہے اس کو آپ نے تھورولی پڑھنا ہے، آپ نے سینسس اس میں بات ہوگی 2015 میں ہم نے اسٹیمیٹڈ جو ہے 86% انگلش کی بکس میں لکھا ہے، اور آئی تھنک اردو کی بک میں 80% لکھا ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ بس چیپٹر جو ہے آپ نے اس کو تھورولی اسٹڈی کرنا ہے، اور جینڈر وائز ناؤ وی will study in the next lecture education condition in Pakistan thoroughly, inshallah. As I mentioned before, this chapter is just to read and to know how what this chapter is about, and census 2013 and 14 کے جو ہے وہ بتائی گئی ہیں یوزلی census اس میں، تو آپ نے اس چیپٹر کو پڑھنا ہے، اینڈ دا ڈائری از ہائی لائٹ ریڈ تھورولی آف دیز ٹاپکس وچ آئی ڈسکسڈ یو، اینڈ فردر مور ٹو ہائی لائٹ اور مارک of this MCQs, and you must make 20 MCQs of this chapter on draft register obviously. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔